السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے نماز تراویح اور قیام اللیل۔ نماز تراویح اور قیام اللیل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ رب العزت کی راتوں میں عبادت کرنا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 64 پہ رب العزت نے رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات بتائی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت ہے کہ رحمان کے بندے راتوں کو قیام کرتے ہیں، یعنی کہ راتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم حدیث سے دیکھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2009 پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی کہ تراویح پڑھنے سے پہلے جس نے نیت کر لی ثواب کی اور ایمان کی تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے نماز تراویح ہر دور میں اہل علم اور اہل تقویٰ کا خصوصی شعار رہا ہے۔ قیام اللیل میں رات کا تیسرا پہر خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند و برکت والا ہے اور ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تو میں اس کو وہ چیز دوں، اور کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کی بخشش قبول کروں۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145 پہ ہے۔ یعنی رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت ہمارے لیے، ہمیں بخشنے کے لیے، ہمیں عطا کرنے کے لیے وہ اس آسمانی دنیا پر آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے رات کے اس پہر میں اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہیں۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے فجر طلوع ہونے کے درمیان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1336 پر ہے۔ اب ہم دیکھیں گے نماز تراویح کا افضل وقت کون سا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس بات کا خوف ہو کہ آخری شب میں نہ اٹھ سکے گا تو اول شب میں عشاء کے بعد وتر پڑھ لے، اور جس کو امید ہو کہ آخری شب میں اٹھے گا تو چاہے کہ وہ وتر آخر شب میں پڑھے، اس لیے کہ شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1766 پہ ہے۔ یعنی جس کو یہ خوف ہو کہ اس کی آنکھ نہیں کھلے گی تو وہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لے، اور جس کو یہ امید ہے کہ اس کی آنکھ کھل جائے گی تو وہ آخری پہر میں وتر پڑھے۔ نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد کیا ہونی چاہیے، ہم دیکھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1147 پہ ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں تراویح یعنی قیام اللیل، قیام الرمضان، تہجد ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد 11 ہے، جس میں 3 وتر شامل ہیں۔ کچھ لوگ 20 رکعات تراویح کے قائل ہیں۔ اس بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں 20 رکعت نماز اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 393 پہ ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ رمضان المبارک میں قیام اللیل، یعنی کہ جس کے 3 نام ہیں، قیام اللیل، قیام الرمضان اور تہجد، یہ تینوں نمازوں کے ایک ہی نام ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز تراویح ادا کرنی ہے تاکہ ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔